ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا۔ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے، لیکن جب ہم حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ہم دنیا میں امن قائم کر سکے ہیں اور نہ ہی ہمارے اپنے درمیان امن اور سلامتی نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تک ہم اپنے ہی دین کو صحیح سے نہیں سمجھ سکے۔ آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو صحیح سے سمجھ لیں تو صرف کچھ وقت میں ہی اس پوری دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اور اس دنیا کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اس دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خطے میں یا اپنے ملک میں امن قائم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ اس خطے میں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ ایک مسئلہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس ایک مسئلے نے دو قوموں کی تعمیری سوچ کو بدل کر تخریبی سوچ بنا دیا ہے۔ ترقی کی جگہ تنزلی نے لے لی ہے، محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ غرض کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے متاثر نہ ہو رہا ہو۔ ان دونوں قوموں کی نسلوں کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ اس مسئلے کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو یہ ان دونوں قوموں کو گھن کی طرح کھا جائے گا۔ ہمارے نزدیک پارٹیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر بہت سارے اختلافات موجود ہیں اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پرامن زندگی کے لیے، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے بہتر ہے کہ ہم الگ الگ ہو کر اپنی اپنی بہتر زندگی کا بندوبست کریں۔ لیکن الگ ہونے کے بعد ہمارے درمیان موجود دشمنی ختم ہونے کے بجائے کئی گنا بڑھ چکی ہے، تو پھر اس پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جس کے لیے ہم نے دو الگ ملک بنائے، کوششیں کی، بے شمار جانیں دی گئیں، اور آج حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پر ہیں۔ اس پوری دنیا میں نسل انسانی کو بچانا ہے، امن قائم کرنا ہے، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آج ہی ہمیں کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، اور یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک ایسے دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو دنیا میں امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ آخر امت مسلمہ کی حیثیت سے اس دنیا میں ہمارا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ جب کسی شخص کو یا کسی قوم کو اپنی منزل کے بارے میں پتہ نہ ہو تو تمام عمر سفر کرنے کے باوجود وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ پاتی۔ اب کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہمارا دین ہماری بنیاد ہے، وہ ہمیں ہماری منزل کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارے ایکشن کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، خدا کا جو پیغام میں تم تک لے کر آیا ہوں، اب تمہارا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو وہ ذمہ داری دی جو پہلے خود پیغمبر ادا کیا کرتے تھے، یعنی خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک جملے نے اس امت کو پیغمبروں کی جگہ لا کر بٹھا دیا۔ یہ بات یقیناً اس امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت اس دنیا میں موجود 7 ارب انسان اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کا دار و مدار اب اس بات پر ہے کہ ہم اس اسلام کو کس طرح ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں یا رکھتے ہیں۔ ہمارے اس فرض کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب یہاں آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں امت مسلمہ یا ہمارا اس دنیا میں اصل کام کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہمیں فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے
ہمیں ہندوستان سے ہر قسم کی دشمنی ختم کرنا ہوگی، اور اس کے لیے چاہے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ہمیں آج ہی اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم ہندوستان سے ہر قسم کے اختلافات، دشمنیاں انکنڈیشنلی ختم کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس جملے کے بعد میرے ایک ایک لفظ کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ انسانوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، قوموں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اس اختلاف کو یا اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے 101 راستے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن کم عقل قومیں آخری آپشن کو سب سے پہلے استعمال کرتی ہیں، اور وہ ہے لڑائی جھگڑا۔ 70 سال گزر چکے ہیں، وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ غلطی کسی کی بھی ہو، ہم نے کتنا اپنے آپ کو اور برباد کرنا ہے، کتنی نسلوں کا مستقبل تاریک کرنا ہے۔ آخر کہیں نہ کہیں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور کسی اور اینگل سے سوچنا ہے۔ دونوں ممالک کے پاس ایٹم بم ہے، اگر ان کی لڑائی ہوئی تو یہ صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ پوری انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اسلام اس کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دیتا۔ یا تو یہ فیصلہ اسی وقت ہو جاتا، فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کوئی سمت طے ہو جاتی، ہم آگے کی طرف چلتے۔ کشمیر کے معاملے کو ہم نے اس بےہودہ طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ 70 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کا الٹ کام یہ ہوا کہ ہم نے اپنے پڑوس میں موجود 1 ارب انسانوں کو اسلام کا دشمن بنا لیا۔ وہ خدا جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے نزدیک زمین کی فتوحات امپورٹنٹ نہیں ہیں، اس کے نزدیک انسان امپورٹنٹ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ اسے انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمیں اسلام سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کون ہیں؟ ہم انسانی تاریخ کی بدترین قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی قوموں پر عذاب نازل کیا ہے اور جن گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا ہے، وہ تمام کے تمام گناہ ہم میں موجود ہیں۔ ہمارے کیے گئے گناہوں کی شدت بھی پچھلی قوموں کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم آج اس مقام پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم برائیوں کو یا گناہوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کو دین پہنچایا تھا نبی نے، ان کے صحابہ نے، جو انسانی تاریخ کے سب سے بہترین لوگ تھے، لیکن ان لوگوں کو دین ہم بتا رہے ہیں، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان نہ رہے۔ ہمارے نزدیک زمینوں کی فتح اسلام کی فتح ہے، جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ اس کے نزدیک انسانوں کے دلوں کی فتح اسلام کی فتح ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہندوستان کے لوگوں سے ضرور پوچھے گا، کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ قوم جنہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچانا تھا، وہ دنیا کی بدترین قوم تھی، ظالم حکمران تھے، جبر پر مبنی نظام تھا، دین فروش علماء تھے۔ اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آپ خود بتائیں کہ کیا اسلام قبول کرنا بنتا تھا؟ اب خدا کی عدالت میں دلیل کی بہت اہمیت ہے، اور یہ دلیل ایسی ہے جو آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ خدا کا یہ ڈیوائن پلان جس کے تحت اس نے اس دنیا کو تخلیق کیا، انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، پیغمبر بھیجے، سزا اور جزا کا انتظام کیا، جنت دوزخ اور آخرت کا معاملہ کیا، یہ سب چیزیں خدا کے نزدیک بہت سیریس میٹر ہیں، اور اس میں وہ ایک لمحے کی لرزش برداشت نہیں کرتا۔ معاملہ اس قدر سیریس ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے یہ بات کہی گئی کہ پیغمبر بھی اس پیغام کو اگر اس طرح نہ پہنچاتا جیسے میں نے بتایا ہے، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی شہ کاٹ دیتے۔ اب آپ تصور کریں کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آپ کو کس مقام پر بٹھایا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا، اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ کشمیر میں رہنے والے 1 کروڑ لوگ ہوں، یا ہندوستان میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان ہوں، یا 120 کروڑ ہندو ہوں، یا یہ 7 ارب انسان جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، یہ سب کے سب
نبی کی امت ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ تمام انسان ایک ہی نبی کی امت ہیں، ایک ہی خدا کے بندے ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، یعنی یہ سب تمہارے بھائی ہیں، تمہارے اپنے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اب یہاں پر آپ سے سوال بنتا ہے کہ آپ کو تو حق کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، نبی نے محنت کی، صحابہ نے محنت کی، آپ تک پیغام پہنچا دیا گیا، لیکن ان کا والی وارث کون ہے؟ ان کو آپ کے منہ پر کرایا گیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ دیکھیے معاملہ بہت سیریس ہے، اس لیے ہمیں اب روایتی سوچ چھوڑ کر اس بات کو ایک دوسرے اینگل سے سوچنا پڑے گا۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں انسانوں کے نزدیک سرحدوں کی اور ملکوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ آج کا انسان جہاں اپنی زندگی کو محفوظ اور بہتر سمجھتا ہے وہ وہاں رہنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ اب ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں دنیا بھی اس کے اس حق کو تسلیم کر چکی ہے۔ بادشاہت کے دور میں یہ ممکن نہیں تھا، اس پر بہت ساری پابندیاں ہوتی تھیں، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے مذہبی معاملات میں بالکل آزاد ہے، روایتوں میں بالکل آزاد ہے، کلچر ہو، زبان ہو، پہناوا ہو، وہ کہیں بھی رہ کر اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اور کتنی آزادی چاہیے آپ کو، جب خدا کے نزدیک علاقوں کی فتح دین کی فتح نہیں ہے، انسانوں کے نزدیک سرحدوں کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ نے لڑنا کس چیز کے لیے ہے؟ آج کی دنیا اس قدر میچور ہو چکی ہے کہ یورپ میں اگر آپ سڑک پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا میز ایک ملک میں ہے اور کرسی دوسرے ملک میں۔ یہ اوقات ہے سرحدوں کی۔ دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھے، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا مطلب ہے صرف اور صرف تباہی اور بربادی، اور یہ صرف ان دونوں ملکوں کی نہیں ہوگی بلکہ اس روح زمین پر صفحہ ہستی سے انسان مٹ جائیں گے۔ اس بات کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دنیا اس کی اجازت دے گی۔ جن ریسورسز کو ہم جنگوں میں جھونک رہے ہیں، اگر ان ریسورسز کو اپنے لوگوں پر لگایا ہوتا، انہیں تعلیم دی ہوتی، ان کی غربت کو دور کیا ہوتا، ان کو عقل، شعور اور محبت سکھائی ہوتی، تو ممکن تھا کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اس حق کو قبول کر لیتی جو کبھی آپ نے بھی کیا تھا۔ خدا کی کائنات بہت وسیع ہے۔ اگر آپ ترقی کر لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آج کے دور میں ملک خود انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، رہیں، ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کریں۔ آج چائنا کے پاس پیسہ ہے تو اس نے بہت سارے ملکوں میں اپنے خود کے علاقے بنا لیے ہیں جہاں پر اس کے اپنے اصول، اپنی مرضی چلتی ہے۔ اب اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن قائم ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ اسلام پر کیا پڑے گا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی دنیا میں اسلام سے جو نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس نفرت کو باتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا، عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے تمام مطالبات سے دستبردار ہوتے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ ہم اپنی دشمنی کو ختم کرتے ہیں۔ اس ایک سٹیٹمنٹ سے دنیا کو پہلی بار اندازہ ہوگا کہ اسلام واقعی ہی امن کا دین ہے۔ وہ مقام جو کبھی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا تھا، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں سٹیک پر لگی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ دنیا میں اسلام کی وجہ سے امن قائم ہو چکا ہے۔ اسلام کے بارے میں دنیا کے خیالات لمحوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا موقع دیا ہے، اسے ہر صورت میں ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ ان دونوں ملکوں میں اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو کشمیر کے لوگ بھی آپس میں مل سکیں گے، ان کے درمیان جو لائن کھینچی ہوئی ہے اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔